السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی زبردست سٹوری تم کون پیا شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ آنکھوں کے پردے آہستہ آہستہ کھولتی وہ 1 سال 4 مہینے بعد نیند سے جاگتی ہے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھتی ہے۔ کمرہ دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، مگر وہ یہاں کیوں ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دماغ خالی سلیٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتی نرس اسے آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ کر خوشی میں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے بولتی ہے، او مائی گاڈ، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں ابھی ڈاکٹر آزی کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ 2 منٹ بعد ایک میل اور ایک فیمیل ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ میل ڈاکٹر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ کر رکا اور پرجوش انداز میں بولا، او میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ شکل سے بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ بستر پر موجود لڑکی کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہرے کٹوروں سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو نیلی شرٹ، بلیک پینٹ، اس پر سفید لیب کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ براؤن آنکھوں پر گھنی پلکیں، ہلکی ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی اور مسکرانے سے اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کو بہت وجیحہ بنا رہا تھا۔ لڑکا ایسی خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو، مگر اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کی یادداشت میں۔ پھر لڑکے کے برابر میں موجود فیمیل ڈاکٹر پر نظر ڈالی جو نارنجی اور لال رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے اس پر لیب کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کی اس نے پونی بنائی ہوئی تھی اور میک اپ میں خوش شکل لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ کبھی بستر پر لیٹی لڑکی کو دیکھتی تو کبھی اپنے برابر کھڑے ڈاکٹر کو۔ اس کو دیکھ کر بھی کوئی شناسائی وہ محسوس نہیں کر سکی، نہ ہی کوئی یاد اس کے ذہن میں آئی، تو اس نے لڑکے سے جو اتنا خوشی کا اظہار کر رہا تھا پوچھا، تم کون ہو؟ میں؟ لڑکے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آزی۔ پھر اس کو اچنبھا ہوا کہ کہیں اس کی یادداشت تو نہیں کھو گئی ہے۔ اسی وقت لڑکی نے اٹک اٹک کر پوچھا، میں کون ہوں؟ اب لڑکے کی پیشانی پر کئی بل پڑے اور وہ فکر مندی سے فیمیل ڈاکٹر کی طرف مڑا جو اب چونک کر بستر کے قریب ہوتی بولی، کیا آپ کو نہیں پتا آپ کون ہیں؟ وہ خاموش رہی تو ڈاکٹر لڑکی نے دوبارہ سوال کیا، ہمیں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اپنی ہری آنکھوں کو مینچ کر جیسے سوچنے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ یاد نہ آنے پر آنکھیں کھول کر جواب دیا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ یاد نہیں آ رہا، کون ہوں میں؟ اب وہ بے چینی سے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر ادھر ادھر پہلو بدلتے سوچنے لگی۔ ڈاکٹر آزی نے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا اور اس کا سر پکڑ کر اسے تکیے سے ٹکاتے بولا، ریلیکس ریلیکس لیزا، آپ ابھی لیٹ جائیں، پریشان نہ ہوں اور ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، آپ کو میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ لیٹ کر آزی کو ہی دیکھے گئی۔ آزی اس کے بستر پر ذرا سا ٹک کر بیٹھا اور کچھ پل سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ آزی کے پاس کھڑی فیمیل ڈاکٹر نے تسلی آمیز انداز میں آزی کا شولڈر تھپکا تو اس نے سر اٹھا کر اپنی کولیگ ڈاکٹر کی طرف ایک نظر دیکھا۔ آزی کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا رخ بستر پر موجود لڑکی کی طرف کر کے اس کے کنولا لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنا شروع کیا، تمہارا نام علیزہ ہے اور میرا نام آذر ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہماری تقریباً 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ ایک رات کو ہم ایک دعوت سے واپس آ رہے تھے تو کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے ایک طرف روڈ بلاک تھا اور ایک ہی ٹریفک کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اچانک ہی سامنے سے ایک ٹرک آ گیا تھا اور گاڑی مجھ سے سنبھالی نہیں گئی، جس کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تم کوما میں چلی گئی تھی۔ آج تم پورے 1 سال 4 مہینے بعد ہوش میں آئی ہو، مگر تمہاری یادداشت کھو چکی ہے۔ مگر تم پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آہستہ آہستہ تمہیں سب یاد دلا دوں گا، بس تم اسٹریس بالکل نہیں لینا، نہ ہی دماغ پر زیادہ زور ڈالنا۔ اب تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں نرس تمہیں کھانا اور دوائی دینے آئے گی۔ پھر آہستہ سے لڑکی کا ہاتھ تھپک کر کھڑا ہوا اور فیمیل ڈاکٹر کی طرف دیکھا جس کا اب واضح منہ بنا ہوا تھا۔ پھر آزی کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ پیچھے آئی اور آواز دی، آزی؟ ڈاکٹر آزی نے پلٹ کر دیکھا اور بولا،
जी डॉक्टर नाजिश, तुमने लीजा से झूठ क्यों बोला? डॉक्टर नाजिश ने कॉरिडोर में हाथ बांधकर खड़े होते बिगड़े हुए तेवरों के साथ सवाल किया। क्योंकि मैं इसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। वो अपनी जिंदगी के 1 साल 4 महीने खो चुकी है। अब इसे अल्लाह ने इतनी मुद्दत बाद दोबारा जिंदगी अता की है, और अगर इसकी याददाश्त भी खो चुकी है तो ज़रूर इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है। शायद अल्लाह ताला भी नहीं चाहते कि इसे दोबारा इसी करब से गुजरना पड़े जिसे वो पहले सह चुकी है। शायद इसीलिए अल्लाह ने इसकी तकलीफदा यादें छीन ली। और आप भी डॉक्टर हैं नाजिश, आप अच्छी तरह जानती हैं कि कौमे के मरीज़ ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से कितने कमज़ोर हो जाते हैं। अभी तो लीज़ा को हर सदमे से बचाना है। आजी ने तफसील से जवाब दिया। हाँ, मगर खुद को इसका शोहर जाहिर करने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर नाजिश ने आखिर शिकवा ज़ुबान पर लाते पूछ ही लिया। डॉक्टर नाजिश, आप मेरी नीयत पर शक नहीं करें। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसे अभी किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है, और वो एक अनजान इंसान से तो सहारा लेगी नहीं। इसकी मदद करने के लिए इसका भरोसा भी जीतना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। डॉक्टर्स जल्दी चलें, एमरजेंसी में आपको बुलाया है, एक मेल नर्स ने इतला दी। इसके साथ ही माइक पर भी अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई। 3-4 डॉक्टर्स के नाम लेकर एमरजेंसी में बुलाया जा रहा था। हॉस्पिटल में अचानक ही हलचल मच गई थी। शहर में एक मेन शाहराह पर धमाका हुआ था। जख्मियों की एक बड़ी तादाद एमरजेंसी में मदद की तलबगार थी, इसलिए डॉक्टर आजी अपना फ़र्ज़ निभाते वहीं मसरूफ़ थे, और इस अरसे में वो लीज़ा को देखने नहीं जा सके थे। मगर नर्सों को बोला हुआ था बार बार इसे चेक करते रहें। बड़े से लॉन में एक तरफ लगी कुर्सियों पर 2 ख़वातीन विराजमान थीं। एक इस घर की सरबराह जिनको सब बीजान कहते थे, और दूसरी तरफ इनकी बड़ी बहू शमसा। दोनों आज हुए धमाके पर बातचीत कर रही थीं कि सामने मेन गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई जिसको ड्राइवर चला रहा था। इसके पीछे वाली सीट से इब्राहिम साहिब उतरे जो कि शमसा के शौहर थे। वो सूट बूट में मलबूस थे और एक हाथ में ब्रीफकेस थामे हुए थे। वो सीधा अपनी बीवी और वालदा की जानिब आए और सलाम करके वालदा के हाथ चूमे, फिर शमसा की तरफ देखकर बोले, मैं चेंज करके आता हूँ, आप मुलाजमा से कहकर चाय बनवा लें। शमसा ने इनके पीछे देखते सवाल किया, काशान नहीं आया? इसको अपने किसी दोस्त से मिलना था तो वो देर से आएगा, इब्राहिम ने जवाब दिया। शमसा मुस्कुराकर उठ गई और दोनों अंदर की तरफ चले गए। अभी इन्हें अंदर गए 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि एक और गाड़ी अंदर दाखिल हुई जिसमें से 3 अफराद बाहर निकले। एक बीजान के छोटे बेटे दाऊद, एक इनकी बेगम रोमाना और एक इनकी बेटी मिशल। तीनों चलते हुए बीजान के पास आए और बारी बारी सलाम करके इनके हाथ का बोसा लिया। ये एक अंदाज़े अदब व एहतराम था जो इब्राहिम और दाऊद अपनी माँ को देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी इतनी तरक्की और कामयाबी के पीछे इनकी बीजान की ही दुआएं हैं। क्योंकि इस घर के एक फर्द जिसको बीजान ने अपनी दुआओं से महरूम कर दिया था, तो इसका हाल भी ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद तीनों ही बीजान के पास बैठ गए तो दाऊद बीजान से मुखातिब हुए बोला, कैसी हैं बीजान और भाई साहब वगैरह, क्या हाल है? अल्लाह का करम है बेटा, मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब भी खैरियत से हैं। तुम लोग सुनाओ? बीजान ने जवाब देकर इनसे सवाल किया। जी आपकी दुआ से सब ठीक है बीजान, दाऊद ने जवाब दिया। और हमारी मिशी के क्या हाल हैं भाई? मुस्कुराते हुए मिशल से पूछा। जी बीजान मैं भी ठीक हूँ, मिशी ने जवाब दिया। सरफराज कैसा है? मिशल का भाई जो तालीम हासिल करने की गर्ज से इंग्लैंड में मुकीम था, इसके बारे में रुमाना से पूछा। जी बीजान वो भी खैरियत से है, कल ही बात हुई थी इससे, सबका पूछ रहा था, रोमाना ने जवाब दिया। फिर दाऊद की तरफ देखने लगी। दाऊद ने सर हिलाकर सब्र करने का इशारा किया। फिर बीजान से मुखातिब हुए, बीजान हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दाऊद ने तमहीद बांधनी शुरू की। हाँ बोलो बेटा, बीजान ने सारी तवज्जो दाऊद की तरफ मबजूल कर ली। मिशी बेटा तुम ज़रा अपनी शमसा आंटी को देख कर आओ, इनको तो पता ही नहीं हमारे आने का। रोमाना ने मंजर से मिशी को हटाने के लिए बहाना किया तो वो अंदर की तरफ चली गई। फिर दाऊद आगे को थोड़ा झुकते बीजान से कुछ कहने लगे। अलीज़ा के लिए अब इस जहान में फ़िलहाल एक ही शख्स था
جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے دماغ کی سلیٹ ابھی بھی خالی تھی، مگر اس نے ڈاکٹر آزی کی آنکھوں میں خود کے لیے جو محبت اور فکر دیکھی تھی، وہ ڈاکٹر آزی کے کہے گئے ہر لفظ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اس کے شوہر نے دوبارہ اس کی خبر نہیں لی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آئے دوبارہ، یا پھر جب میں کھانا اور دوائی کھا کر تھوڑی دیر سوئی تھی تب آئے ہوں گے، مگر مجھے سوتا دیکھ کر چلے گئے ہوں گے کسی کام سے، علیزہ نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی۔ مسکرا کر لیزا کی طرف دیکھا اور خیریت پوچھی۔ کیسی ہو اب، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ موومنٹ کرنے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، سب ٹھیک ہے، ہری آنکھوں والی حسین لڑکی نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تھوڑا توقف کے بعد نرس کو پکارا، جو اب دوائیاں نکال کر چیک کر رہی تھی۔ سنیں، ڈاکٹر آزی کہاں ہیں؟ نرس نے اس کے سوال پر دوبارہ مسکرا کر جواب دیا۔ پریشان نہیں ہو، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں، آ جائیں گے تم سے ملنے۔ پھر ہاتھ سے کینولا اتارتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، اصل میں آج ایک مشہور شاہراہ پر دھماکہ ہوا ہے، تبھی ہاسپٹل میں ایمرجنسی مچی ہوئی ہے۔ باہر تو اتنا شور شرابہ ہے، یہاں تمہیں کمرے میں پتہ نہیں چل رہا۔ بس اللہ کرم کرے، اس ملک پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو سارے شہر کا سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ دوائیاں جو میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں، یہ ابھی رات کے کھانے کے بعد کھا لینا، اور یہ ایک گولی رات 10 بجے لینی ہے۔ کچھ دیر اور گزری اور پھر لیزا کو شور سا سنائی دینے لگا۔ لیزا ابھی بھی ہاسپٹل کے مخصوص لباس یعنی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بستر سے اٹھی۔ کوما میں اتنا عرصہ گزارنے کے سبب جسم نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ایک جگہ اتنے عرصے پڑے رہنے کے باعث انسان کے پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں عام انسانوں کی طرح بہت تیز تیز حرکت کرنے یا بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسی لیے لیزا آرام سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ پھر دروازہ کھولا تو کوریڈور میں کچھ لوگ ایک اسٹریچر تھامے اس کے برابر والے کمرے میں جا رہے تھے، جس پر کوئی زخمی مرد پڑا تھا، اور ایک روتی ہوئی انگریز نقوش کی عورت بھی ساتھ ہی اندر گئی تھی، مگر ایک 6 یا 7 سال کی بچی جو عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی مگر دروازے پر ہی رک گئی۔ پھر پلٹ کر کوریڈور میں بنے بینچ تک آئی اور چپ چاپ اس پر بیٹھ گئی۔ بچی نے پنک کلر کا رومپر پہنا ہوا تھا اور شولڈر تک آتے بالوں میں آگے کی طرف سے سائیڈ مانگ نکال کر کلپس لگائے ہوئے تھے، اور ماتھا بھی کٹے ہوئے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے نقوش بھی انگریزوں جیسے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی، مگر اس وقت علیزہ کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ بچی بہت افسردہ تھی۔ علیزہ اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اس نے علیزہ کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ اس کی ہری بلی جیسی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف تھا۔ پھر علیزہ نے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھتے اپنے ناخنوں کو ایسے کھرچنا شروع کر دیا جیسے وہ نیل پالش ہٹا رہی ہو، اور سر جھکائے بولی، تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ علیزہ اپنے طور پر بچی کو تسلی دے رہی تھی۔ اسے اس بچی سے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی، کیونکہ علیزہ نے بھی تو اپنی زندگی کے 1 سال 4 ماہ کھو دیے تھے، اور یہی نہیں، اس نے اپنی یادداشت بھی کھو دی تھی۔ وہ کچھ بھی کھونے کا دکھ جانتی تھی۔ بچی اب بھی خاموش تھی۔ پھر وہ اچانک اپنی آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کر کرسچن والے انداز میں دعا مانگنے لگی۔ علیزہ اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد علیزہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جیسے کندھا تھامنا ہو بچی کا، مگر وہ بچی اس لمحے اٹھ کر بھاگی اور پھر دروازہ کھول کر اسی کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ زخمی شخص موجود تھا جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ علیزہ آہستہ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے اس دروازے تک پہنچی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہینڈل کی طرف بڑھایا، کسی کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کوریڈور میں سامنے سے ڈاکٹر آزی چلتے آ رہے تھے، جنہوں نے علیزہ کو آواز دی تھی۔ علیزہ دروازے پر ہی رکی رہی، اور آزی نے آ کر اسے کندھوں سے تھاما اور اسے کمرے کی طرف لے گئے اور بولے، علیزہ آپ کا کمرہ یہ نہیں، وہ ہے اس کے برابر والا۔ علیزہ خاموشی سے آزی کے ساتھ بڑھنے لگی، مگر ایک بار پلٹ کر اس دروازے کو ضرور دیکھا تھا۔ کیا کوئی کام تھا؟ آپ باہر کیا کر رہی تھیں؟ مجھے ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ آزی نے خود سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا، اور کندھوں سے تھامے ہوئے اسے بستر پر بٹھا دیا۔ سر کو اثبات میں ہلا کر اس نے جواب دیا۔ پھر آزی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، ہم گھر کب چلیں گے؟
आजी जो इसके ऐसे साथ लगकर बैठने से ही थोड़ा सा घबराया था और बेसाख्तगी में इसने कमरे की दाखिली दरवाजे की तरफ देखा था जो बंद था। सब लोग आजी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, अगर कोई इसे ऐसे देख ले तो क्या सोचे। फिर आजी को लगा इसकी धड़कनें अलीज़ा के इतने करीब होने से तेज़ होती जा रही हैं, मगर अलीज़ा के सवाल पर तो जैसे इसका दिमाग ही घूम गया। ये तो इसने अलीज़ा को इसकी और अपनी कहानी सुनाते सोचा ही नहीं था कि आगे क्या होगा। अलीज़ा को दोबारा कंधों से थाम कर खुद से दूर करके सीधा बिठाते इसने समझाना शुरू किया, देखो अलीज़ा, अभी तुम्हें थोड़ी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं खुद भी दिन भर यहीं होता हूँ, घर पर अकेले कैसे रहोगी। अभी पूरी तरह रिकवर हो जाओ तो फिर चलेंगे। अलीज़ा ने आजी की आंखों में देखते इसकी बात सुनी, फिर हल्के से सर को जुम्बिश दी जैसे इसकी बात मान ली हो। आजी, अलीज़ा ने पुकारा। हाँ बोलो। आजी, ये बराबर वाले कमरे में जो मरीज़ है आप इसे मरने से बचा लें प्लीज़, इसकी इतनी छोटी सी बच्ची है। इल्तिजाया अंदाज से अलीज़ा ने अंग्रेज़ी में बोला। इसी वक्त कमरे में एक नर्स खाने की ट्रे लिए दाखिल हुई। बराबर वाला रूम तो खाली है, वहाँ तो कोई मरीज़ नहीं, आजी ने हैरत से कहा। अलीज़ा ने कहा, नहीं अभी आया है वो मरीज़, मैंने खुद देखा था। आजी नर्स की तरफ घूमा और पूछा, सिस्टर शुमाइला, क्या बराबर में कोई मरीज़ आया है? नर्स ने दोनों को बारी बारी देखते कहा, नहीं तो बराबर वाले दोनों कमरे तो खाली हैं। अलीज़ा को नर्स की बात पर गुस्सा आया और खड़े होते आजी का हाथ पकड़ा और बोली, चले मैं दिखाती हूँ। आजी बोला, रिलैक्स अलीज़ा, तुम आराम करो, अगर कोई है भी तो इसे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो। अलीज़ा तो जैसे सुन ही नहीं रही थी, वो आजी का हाथ पकड़े पकड़े बराबर वाले कमरे तक आ गई जहां वो बच्ची दाखिल हुई थी। फिर फटाफट दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखकर अलीज़ा की ऐसी हालत थी जैसे अलीज़ा को सांप सूंघ गया हो। वो बुत बनी सामने खाली कमरा देख रही थी जहाँ 2 मिनट पहले ही इसने अपनी आंखों से बच्ची को जाते देखा था। सो जी गाइज, यहाँ तक था आज की ज़बरदस्त स्टोरी का पार्ट 1। आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।